ایک خوبصورت جنگل کے درمیان میں ایک ندی بہتی تھی جو ہر طرف سے سرسبز درختوں، پھولوں اور پرندوں سے گھری ہوئی تھی۔ اسے جنگل میں موگلی نامی ایک ننھا لڑکا بھی رہتا تھا۔ جنگل کے جانور اس کے دوست تھے اور اس کے ساتھ ہمیشہ کھیلتے رہتے تھے۔ ایک دن موگلی نے جنگل کے ایک بوڑھے ہرن سے چمکتی جھیل کے بارے میں سنا، جس کی کہانیاں ہر کوئی سناتا تھا۔ بوڑھے ہرن نے موگلی کو بتایا کہ جنگل کے دوسرے کنارے پر ایک جھیل ہے جو رات کو چمکتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس جھیل میں چھپے ہوئے خزانے ہیں اور یہ جھیل جادوئی طاقت رکھتی ہے، لیکن وہاں تک پہنچنا آسان نہیں ہے کیونکہ راستے میں کئی رکاوٹیں ہیں اور جھیل کی حفاظت ایک دیو کامت مگرمچھ کرتا ہے۔ یہ سن کر موگلی کی آنکھوں میں چمک آ گئی اور اس نے سوچا کہ وہ چمکتی جھیل کو ضرور دیکھے گا۔ اس نے بوڑھے ہرن سے اجازت لی اور اپنے سفر پر نکل پڑا۔ جنگل کے دوسرے کنارے پر جانے کے لیے اسے بہت سے خطرناک راستوں سے گزرنا تھا۔ موگلی نے اپنے دوست بندر سے کچھ پھل لیے اور ندی کے کنارے سے ہوتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ راستے میں اس نے اپنے دوست چڑیا کو دیکھا جو درخت کے ایک بڑے گھونسلے میں بیٹھی تھی۔ چڑیا نے پوچھا، موگلی کہاں جا رہے ہو؟ موگلی نے جواب دیا، میں چمکتی جھیل کو دیکھنے جا رہا ہوں۔ چڑیا نے موگلی کو خبردار کیا کہ راستے میں خطرات ہیں، مگر موگلی نے کہا، میں ان سب کا سامنا کروں گا۔ چڑیا نے اسے دعائیں دیں اور اس کے ساتھ چند ٹوٹکے بھی بتائے جس سے اسے مدد مل سکتی تھی۔ چڑیا سے رخصت ہونے کے بعد موگلی سانپوں کی وادی میں پہنچا۔ یہ وادی اندھیری اور خوفناک تھی، جہاں مختلف اقسام کے سانپوں کا ڈیرا تھا۔ سانپ موگلی کو دیکھ کر غصے میں آ گئے اور اس کے ارد گرد گھومنے لگے۔ ایک بڑے سانپ نے پھنکار کر کہا، یہ ہماری وادی میں کیا کر رہا ہے؟ موگلی نے حوصلہ نہیں کھویا اور چڑیا کے بتائے ہوئے طریقے کو آزمانا شروع کیا۔ اس نے اپنی سانسیں آہستہ آہستہ لیں اور حرکت نہ کی، جیسے کہ وہ بے حرکت ہو گیا ہو۔ سانپوں کو لگا کہ موگلی ان کے لیے خطرہ نہیں ہے اور وہ اسے چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ سانپوں کی وادی سے نکل کر موگلی ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں بڑے بڑے درخت ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے اور روشنی بالکل نہیں آتی تھی۔ اس جگہ پر چلنا مشکل تھا کیونکہ جڑیں زمین سے باہر نکلی ہوئی تھیں اور راستہ بالکل غیر ہموار تھا۔ موگلی کے قدم بار بار ان جڑوں میں پھنس جاتے تھے۔ وہ تھک چکا تھا مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ آخر کار اس نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر کچھ دیر آرام کیا اور پانی پیا۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں بند کی، اس نے ایک خواب دیکھا کہ وہ جھیل کے قریب پہنچ چکا ہے اور وہاں ایک چمکتا ہوا خزانہ اس کا انتظار کر رہا ہے۔ جھیل کے قریب پہنچنا اور دیو کامت مگرمچھ کا سامنا کرنا۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد موگلی نے سفر دوبارہ شروع کیا۔ آخر کار وہ اس جگہ پہنچ گیا جہاں سے چمکتی جھیل نظر آ رہی تھی۔ جھیل کا منظر دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ جھیل واقعی چمک رہی تھی جیسے کہ اس میں ہزاروں جگنو روشن ہوں۔ جھیل کے پاس پہنچتے ہی اسے ایک دیو کامت مگرمچھ نے اس کا راستہ روک لیا۔ مگرمچھ نے غصے سے کہا، یہاں آنے کی ہمت کیسے کی؟ یہ جھیل میری حفاظت میں ہے۔ موگلی نے نرمی سے جواب دیا، میں صرف جھیل کو دیکھنے آیا ہوں، میں تمہیں اور جھیل کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ مگرمچھ نے کہا، اگر تم سچ بول رہے ہو تو ایک امتحان سے گزرنا ہوگا۔ اگر تم کامیاب ہو جاؤ گے تو میں تمہیں جھیل دیکھنے کی اجازت دے دوں گا۔ مگرمچھ نے موگلی کو ایک پہیلی دی، یہ بتاؤ کہ جنگل میں سب سے طاقتور چیز کیا ہے؟ موگلی نے سوچا اور کہا، جنگل میں سب سے طاقتور چیز دوستی اور محبت ہے۔ مگرمچھ نے حیرانی سے کہا، تم نے صحیح جواب دیا، دوستی اور محبت واقعی جنگل کو متحد رکھتی ہے۔ تم نے ثابت کر دیا کہ تمہارا دل صاف ہے اور نیک ہے، تم جھیل دیکھ سکتے ہو۔ موگلی نے جھیل کے پاس جا کر اسے قریب سے دیکھا۔ جھیل کے پانی میں چمکدار پتھر اور خوشبودار پھول تیر رہے تھے جو رات کو چمکتے تھے۔ موگلی نے ان پتھروں کو چھوا تو اسے محسوس ہوا کہ یہ جھیل واقعی جادوئی ہے۔ اس نے جھیل کے پانی سے ہاتھ دھویا اور خوشبو اس کے ہاتھوں میں بسنے لگی۔ موگلی نے جھیل کے پانی اور چمک کو دل میں بسا لیا اور واپس اپنے دوستوں کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ راستے میں اس نے سوچا کہ واقعی محبت، دوستی اور نیکی سب سے طاقتور چیزیں ہیں۔ اس نے یہ سبق سیکھا کہ جس دل میں دوستی اور پیار ہو وہ سب کچھ پا سکتا ہے۔ واپسی پر موگلی نے اپنے دوستوں کو چمکتی جھیل کے بارے میں بتایا اور انہیں یہ بھی سبق دیا کہ دوستی اور محبت سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس دن کے بعد جنگل کے سب جانور اور زیادہ متحد ہو گئے اور موگلی ہمیشہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر رہنے لگا۔